أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قدرنا امام مظلوم اللہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمارے امام زمانہ کو کربلا کے شہداء کے حوالے سے پوسا عنایت کرتے ہیں. مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا گھرانہ اسلام کے لیے آج قربان ہو گیا. وہ امام جس کو اللہ کے رسول کبھی کندھوں پر بٹھاتے تھے، کبھی پشت پر سوار اگر ہو گئے تو سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک امام حسین علیہ السلام خود نہ اتر جاتے تھے. اس نواز رسول کو آج کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. شب عاشور تھی جب اصحاب حسین موجود تھے، اقربا موجود تھے، لیکن جیسے ہی روز عاشور شروع ہوئی، فجر طلوع ہوئی، امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر کو اذان کا حکم دیا. حضرت علی اکبر نے اذان کہی، امام حسین علیہ السلام نے نماز جماعت پڑھائی. اس نماز جماعت میں سب اصحاب حسین شریک ہوئے. لیکن اب جو نماز ظہر کا وقت آیا تو اس وقت کچھ اصحاب امام کی حفاظت فرما رہے تھے اور کچھ اصحاب نماز ظہر ادا کر رہے تھے. نماز ظہر ختم ہوئی، کچھ اصحاب تیروں کی بارش میں شہید ہوئے. امام علیہ السلام نے ان کی لاشوں کو قتل گاہ میں رکھ دیا. اب اس کے بعد ایک ایک شہید جانا شروع ہوا. کبھی حضرت علی اکبر آئے، مولا مجھے اجازت دیجیے. امام نے اجازت دی، سب سے پہلا میرا بیٹا جائے گا. بس علی اکبر جاتے ہوئے بس خیال یہ رکھنا کہ مجھے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا. علی اکبر گئے، جنگ کی، مولا کی خدمت میں آئے. بابا آپ نے جنگ دیکھی؟ ہاں بیٹا میں نے جنگ دیکھی. ماشاءاللہ. بیٹا باپ سے کہتا ہے بابا جب کوئی بیٹا کامیابی حاصل کرتا ہے تو باپ سے انعام چاہتا ہے. بابا کیا چند قطرے پانی کے دستیاب ہو سکتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے اپنی خشک زبان بیٹے کے منہ میں دے دی. کہا بیٹا دیکھو اگر اس زبان سے تمہیں کچھ تری ملے تو لے لو. حضرت علی اکبر نے کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے، کانٹے پڑے ہوئے ہیں. کہا بیٹا جاؤ علی اکبر، تمہیں نانا تمہارے دادا سیراب کریں گے. اللہ اکبر. خیمے میں آئے، بیویوں سے رخصت لی، بار بار خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں. کوئی ابا کا دامن بار بار پکڑ رہا ہے. کبھی بچے پکڑتے ہیں اور کبھی جناب سکینہ کہتی ہیں بھیا تم کس کے سہارے پر چھوڑ کر ہمیں جا رہے ہو؟ بہرحال جب علی اکبر نے سمجھایا کہ میرے امام نے مجھے اجازت دے دی ہے، مجھے جانے دو، تو علی اکبر کو اجازت مل گئی. بچوں نے چھوڑ دیا. حضرت قاسم گئے، حضرت اون و محمد گئے. لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جب
حضرت عباس علمدار یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب جا چکے، اور میں جب بھی مولا سے اجازت طلب کرتا ہوں تو مولا کہتے ہیں کہ لشکر میں ابھی کچھ افراد ہیں، تم سب کے علمدار ہو، لیکن جب کوئی نہ رہا تو مولا آئے، مولا اب تو مجھے اجازت دے دیجئے، اب وہ لشکر کہاں جس کا میں علمدار ہوں؟ مولا نے فرمایا عباس علمدار، تم جنگ کے لیے نہیں جا سکتے ہو، ہاں جگہ خیمے میں جاؤ، مشق سکینہ کو لے کر پانی لانے کی سبیل کرو۔ حضرت عباس علمدار خوشی خوشی خیمے میں آئے، جناب سکینہ کو تلاش کیا اور کہا سکینہ پانی پیو گی؟ سکینہ کہتی ہیں چچا پیاس سے زبان خشک ہو چکی ہے، اگر ممکن ہو تو پانی لے آئیے۔ لاؤ سکینہ مشکیزہ لے کر آؤ، سکینہ مشکیزہ لے کر آتی ہے۔ عباس علمدار سب سے رخصت ہوتے ہیں، بیویوں میں پانی لینے جا رہا ہوں، فوجیں جمع ہو چکی ہیں، اگر حملہ ہوا اور مجھے شہادت نصیب ہوئی اس لیے میں آپ سب کو سلام آخر کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بیویاں کہتی ہیں عباس تم سلامت تھے تو ہم آرام سے سوتے تھے، لیکن دشمن جاگتا تھا، اب تم اگر شہید ہو گئے تو دشمن آرام سے سوئے گا لیکن ہم آرام سے سو نہ سکیں گے۔ جناب سکینہ نے رخصت کیا، عباس گئے، فرات میں اترے، پانی بھرا، مشکیزے کو بھر کر نکلے، ایک مرتبہ فرات کی طرف دیکھا، اے فرات تو بہ رہی ہے اور میرے مولا کے بچے پیاسے التش 3 دن سے آوازیں لگا رہے ہیں۔ عباس کی وفا دیکھیے، پانی میں اترے، پانی کو بھرا لیکن خود پانی نہ پیا۔ اللہ اکبر۔ عباس کے لیے تو بہت آسان تھا پانی پینا، لیکن پانی نہیں پیا۔ یہ ہے امام سے وفا کہ میرا امام پیاسا ہے، میرے امام کے بچے پیاسے ہیں، میں کس طرح پانی پی لوں؟ فرات سے نکلے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، تمام فوج جمع ہو چکی تھی، مل کر انہوں نے حضرت عباس پہ علمدار پہ حملہ کر دیا۔ عباس علمدار کے دونوں بازو قطع ہو گئے، مشکیزے کو دانتوں میں دبایا، اور جب خیموں کی طرف پڑ رہے تھے تو ایک شقی نے، حرملہ نے تیر سے شعبہ جو تیر لے کر وہ آیا تھا، ان تیروں میں سے ایک تیر مشکیزے پر لگا، پانی بہنا شروع ہو گیا۔ اب عباس نے ذوالجناح اپنے گھوڑے سے کہا کہ اب مجھے خیموں کی طرف نہ لے جانا، اب مجھے فرات کے نزدیک اتار دے۔ عباس کے بازو سلامت نہیں تھے، اب عباس جنگ نہیں کر سکتے تھے، تمام فوجیں ایک دم سے عباس سے علمدار پر حملہ آور ہو گئی۔ عباس علمدار فرات کے قریب زمین پر تشریف لے آئے، مولا کو آخری سلام کیا۔ مولا نے عباس سے آ کر باتیں کی، آنکھوں کا خون صاف کیا اور کہا عباس آخری مرتبہ بھائی کو بھائی کہہ دو۔ عباس نے بھائی کو بھائی کہا اور عباس سے رخصت ہو گئے۔ اب مولا حسین میرے آقا تنہا رہ گئے۔ حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی، کوئی نہیں تھا مولا کی مدد کرنے والا۔ مولا ایک مرتبہ ذوالجناح پہ سوار ہوئے، چاہنے والی بہن نے مدد کی، کہا جاؤ زینب اب خیمے میں چلے جاؤ، میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ آنا۔ مولا آئے، جنگ کی اور کہتے جاتے تھے دیکھو پیاسے کی جنگ دیکھو، بھوکے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا اب کوئی مرد سلامت نہیں ہے۔ مولا جنگ کرتے کرتے زمین پر تشریف لے آئے، زمین پہ نہیں تشریف لائے بلکہ تیروں پہ معلق ہو گئے، اتنے تیر مولا کے پیوست ہو چکے تھے۔
ایک مرتبہ قلعہ زینبیہ پر جناب زینب سلام اللہ علیہا جاتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ ظالم خنجر لے کر آ گیا۔ اگر مولا کے گلے پہ خنجر چلا، زمین کربلا میں زلزلہ آیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا خیمے میں آئی، حضرت سید سجاد علیہ السلام کا بازو ہلایا، بیٹا اٹھو، زمین کربلا پہ زلزلہ آ چکا ہے۔ ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں، پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ پردہ ہٹا، مولا نے امام سجاد علیہ السلام نے اپنے بابا کا کٹا ہوا سرنوں کے نیزہ پہ بلند دیکھا، فرمایا السلام علیک یا ابا عبداللہ، مولا شہید ہو گئے۔ اب اشقیاء خیموں کی طرف بڑھتے ہیں آگ لگانے کے لیے۔ امام سجاد علیہ السلام بیویوں سے کہتے ہیں، خیموں سے باہر نکل جائیے، اپنی جان کو بچائیے۔ اب بیویوں کی چادریں چھین لی گئیں، بیویاں سر بگینا خیموں سے باہر آئیں، یہاں تک کہ شام غریب آ گئی۔ بچے سہمے ہوئے ہر طرف دوڑ رہے تھے۔ جناب زینب نے بچوں کو تسلی دی، بچوں آج عباس نہیں تو فکر نہ کرو، میں تمہاری حفاظت کروں گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ يا حسين يا حسين